السلام علیکم۔ ٹاپک اسٹڈی میں تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ٹاپک ہے دا میسیکر آف جلیانوالہ باغ۔ یہ ایک ایسا بروٹل ایکٹ ہے، ایسا وائلنس ہے اگینسٹ سویلین، اگینسٹ انڈین، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب جب بھی کہیں دنیا میں وائلنس ہوتا ہے، بروٹیلٹی ہے اگینسٹ سویلینس، تو اس واقعے کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور اس واقعے کو سٹینڈر بنا کے دوسرے واقعے کی جو ہے وہ شدت کو ماپا جاتا ہے۔ ہم نے اس ٹاپک میں اسٹڈی کرنا ہے جلیانوالہ باغ میسیکر کب ہوتا ہے، آیا کہ اس میں انڈین انوالو تھے یا نہیں تھے، اور کون سے لوگ تھے جن کی کہہ لیں لیڈرشپ میں، فلیگ شپ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیٹ کے حوالے سے جاننا ہے، تو اس کی ڈیٹ ہے 13 اپریل 1919۔ تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جانیں کہ ورلڈ وار 1 کے بعد جیسے کہ انڈین کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، گریٹ ایکسپیکٹیشنز، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رائٹس ملیں گے، ان کو ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو فلرش کیا جائے گا، ان کو جو ہے نا وہ ان کا سیلف رول ہوگا، یہ تمام چیزیں، تو کیونکہ ان کی بڑی سیکریفائسز ہیں۔ جب وہ ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے تو انڈیا میں ایک پروٹیسٹ ہے، اب گیدرنگ ہے، جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے رائٹس کی، ڈیموکریٹک رائٹس کی، وہ بات کر رہے ہیں، اور جو ہے نا انڈیا میں اب جو ہے وہ لوگوں میں ایک سینس آف سمجھ لیں کہ ان میں سینس بیدار ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو ڈیموکریسی میں ان کو جو ہے جو رول ان کو دیا جائے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو نا فلرش کیا جائے، یہ ساری باتیں۔ تو یہ وائلنس اب ان کو برٹش اس وائلنس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ ہم نے پہلے اسٹڈی کیا ہے رولٹ بل کو، اسٹڈی کیا ہے کہ وہ رولٹ بل کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ہم اس کی کازز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ جو ہے جلیانوالہ باغ کی کازز، مطلب اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، یہ تو ڈیٹ ہے، تو سب سے پہلے رولٹ بل آتا ہے۔ ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ رولٹ بل 1919 یہ اگینسٹ انڈینز ہیں، ٹو کرب دیر پولیٹیکل رائٹ، ٹو کرب دیر فریڈم۔ یہ بل کیا ہے، ان کی آزادی پہ ان کی آزادی کو کرب کرنا چاہتا ہے۔ اب برٹش جو ہے ایڈمنسٹریشن یا پولیس جو ہے، ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے کسی بھی پرسن کو ڈیٹین کرنے کی، اور ان لمٹڈ پیریڈ کے لیے، اور وہ ڈیٹینی جو ہے، جو کیوز ہے، اس کے پاس رائٹ بھی نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا یا لائر کو ہائر کرنے کا۔ یہ مطلب ایک کاز ہے، تو اس کے خلاف بھی بڑا غصہ ہے، اس کے خلاف غصہ ہے انڈین میں کہ یہ جو بل ہے ہماری پولیٹیکل رائٹس کو کرب کرتا ہے۔ یہ ایک بل ہے، اس کی مین کاز۔ تو بل میں جو سفارشات ہیں، جو اس کی کریکٹرسٹک ہیں، وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں، اس سے پہلے اس لیکچر میں ہم نے بتایا آپ کو۔ اس بل کے انگیسٹ جو ہے وہ اس کے پروٹیسٹ میں مسٹر جنا ریزائن بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کی ریزائن کرنے کی ڈیٹ ہے مارچ 28 1919، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فنڈامنٹل پرنسپل آف جسٹس کو جو ہے نا وہ اپروٹ کر دیا گیا اس میں، مطلب یہ جو رولٹ بل ہے، اس میں مسٹر جناح کہتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کو اپروٹ کیا گیا ہے، اور جو ہے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو جو ہے نا وائلیٹ کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے ڈیمیجنگ ہوں گے، یہ باتیں بڑی کلیئر انہوں نے مطلب کری ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی یہ جو وائلنس ہے، سارا جو ہم وائلنس جس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ ایکٹ لایا گیا ہے، اور پنجاب میں اس وقت کے جو گورنر ہیں
ان کا نام ہے مائیکل اوڈائر. یہ اس وقت کی گورنر جنرل ہے. اور یہ جو ہیں یہ جو پرسن ہے یہ ڈیموکریسی پہ ان کا کوئی بلیو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ انڈینز اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر ان کو جو ہے نا ڈیل کیا جائے. وہ یہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو پولیٹیکل جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں یہ تو انڈیا تو انڈین اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے. اس طرح کے یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ بندے. ان کا نام مائیکل اوڈائر ہے. اب یہ جو پنجاب میں اب سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہیں تو پنجاب میں یہ گورنر ہیں اور یہ پنجاب میں اپنا کنٹرول جو ہے برٹش گورنمنٹ کا اس کو بھرپور طریقے سے کنٹرول قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ بلاتے ہیں کس کو جی ایک تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن جنرل ڈائر. جنرل ڈائر ان کو امرتسر سے بلاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کنٹونمنٹ ہے اور یہ امرتسر سے بلاتے ہیں امرتسر میں بلاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ 13 اپریل کی صبح میں 1919 میں یہ پورے شہر میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ شہر میں جو ہے وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے یہ ساری باتیں کہ مطلب اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ بڑے سخت اس کے ریمارکس تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ شام کو سنا جاتا ہے کہ جلیانوالہ باغ یہ جو باغ ہے جلیانوالہ باغ اس میں گیدرنگ ہو رہی ہے. یہ وہاں یہ جناب جاتے ہیں شام کے وقت 13 اپریل 1919 میں یہ وہاں جاتے ہیں اور یہ جو ان آرمڈ وہ میسز ہیں ان کے اوپر فائر کھولتے ہیں. وہاں پہ گیدرنگ ہے ان کا پروٹیسٹ ہے اور رائٹ ہے ڈیموکریسی میں رائٹ ہے لوگوں کے پاس. تو وہ جو ہے جی ان کے پاس وہ بیچارے ان آرمڈ ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور یہ ان کے پاس اوپر جا کے یہ فائر کھولتے ہیں. اس کے پاس قریب 1000 کے قریب جو ہے آرمڈ پرسونلز ہیں اس بندے کے پاس جنرل ڈائر کے پاس. اور کہا جاتا ہے یہ تو مطلب جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ 379 جو پرسن ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. حالانکہ جو پریکٹیکل فگر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات اس بات میں ہم ایک اور بات کنکلوڈ کریں جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ یہ بات ہے کہ اس واقعے ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک مشنری ہیں ان کا نام ہے جی مس مینولا یہ ان کا نام ہے مس مینولا شیروڈ. امرتسر میں مس مینولا شیروڈ جو ہے نا وہ اپنی مشنری سے نکلی ہیں تو وہ کہیں جا رہی ہیں بازار میں. تو ایک موب ہے موب آپ کہہ لیں کہ جیسے ہجوم ہے اور وہ غصے میں وہ ان کو ہیوملیٹ کرتا ہے. انڈین لوگ ہیں وہ اس مس شیروڈ کو ہیوملیٹ کرتا ہے. ہسٹری تو ہمیں کہتی ہے کہ وہ اس کو مارا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے بڑے نامور جو پولیٹیکل ہسٹورین ہیں جن کا نام ہے عبداللہ حسین جو ان کا ناول ہے جیسے اداس نسلیں یہ ہم ناول بتا رہے ہیں اداس نسلیں عبداللہ حسین کی. اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ جلیانوالہ باغ کا جو ہے تذکرہ ہے اور یہ جو جس کو ہیوملیٹ کیا گیا ان کا بھی تذکرہ ہے. یہ کویشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ اداس نسلیں کن کا ناول ہے تو وہ عبداللہ حسین کا. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے علاوہ بھی اس جو یہ واقعہ اس کے ریفرنس اور بھی بہت سے جو ہمارے افسانے ہیں ان میں سے ملتا ہے. ایک افسانہ ہے اس کا نام ہے رینگنے والے.
رینگنے والے، یہ افسانہ شاید ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے غلام عباس کا ہے یا پھر ان میں سے کسی پرسنالٹی کا ہے، فیمس پرسنالٹی کا ہے، رینگنے والے۔ اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس گلی میں اس کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے، اب اس میں کسی انڈین کو پیدل چل کر گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس نے اس میں سے گزرنا ہے وہ اس نے رینگ کر گزرنا ہے۔ یہ بڑی مطلب امپورٹنٹ باتیں ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں بڑی ڈیموکریٹک ویلیوز کو فلرش کیا گیا تھا، وہ موب تھا۔ یہ حقیقت سے نہیں ٹھکرایا جا سکتا کہ اس مس کی جو ہے نا اس کی ہیومیلیشن ہوئی ہے، لیکن وہ موب تھا، وہ ایک غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو ان کو ماریں گے، ان کو ان کے پولیٹیکل رائٹ کو کرب کریں گے تو وہ تو مطلب بپھرے گا۔ تو یاد رہے یہ جو واقعہ مس مینولا شیروڈ کا ہے، یہ اس سے پہلے ہوتا ہے، تبھی یہ شاید کہا جاتا ہے کہ مائیکل جو جنرل ڈائر ہے نا اس کو اسی بات پہ زیادہ غصہ آیا تھا۔ تو یہ کچھ بیٹر ٹروتھ ہے ہمارے انڈینز کے حوالے سے اور برٹش گورنمنٹ کے حوالے سے۔ جلیانوالہ باغ جس کو ہم نے سٹڈی کیا ہے ایک شارٹ سے جو ہے نا وہ سیشن میں، امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو ہمارے ان لیکچرز میں بہت سی معلومات مل رہی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔